ہوں اللہ کی قسم مجھے آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھائی پریشان ہو رہے ہیں لیکن آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے, یہ معمولی پریشانی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اس وقت مسکرا رہے ہیں آپ, مسکراتے ہی آپ جنت میں داخل ہو جائیں, صرف یہ مقصد ہے. اور یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے, اور جس کو سرتاج رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے, محمد مصطفیٰ کا چہرہ انور پسند نہیں ہے, اس کا ایمان اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا جو اس وقت مسلمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام داڑھی میں ہے یا داڑھی میں اسلام ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے نواقض اسلام 10 ہیں, اور ان نواقض کے اندر ایک ناقض یہ بھی ہے من استہزأ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل بها فقد کفر. جو شخص کسی بھی ایسی بات کا مذاق اڑاتا ہے جس کو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں, خواہ عمل بھی کرتا ہو اس کے باوجود ہی وہ کافر ہو جاتا ہے. شریعت سے مذاق کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے. اور نواقض اسلام چھپے ہوئے یہاں جگہ جگہ پہ دستیاب, اس کو پڑھیے. شریعت کے ساتھ مذاق کرنا کہ یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے, یہ برقع ہے کہ خانچہ ہے کہ یہ خیمہ ہے, یاد رکھنا یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تیسرا راستہ جنت کا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اللہ کا خوف, تقوی. کیسا خوف؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے. ایک شخص بکریوں کا چرواہا آیا, کہتے ادھر آؤ, ایک بکری میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا تیرا مالک دیکھ رہا ہے, تم کہنا بھیڑیا لے گیا, پیسے اپنی جیب میں ڈالو. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک دیکھ رہا ہے. آج فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, دکانوں پہ کام کرتے ہیں, یہ بھی اس غلام کا بھی تقوی دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کے پاس پہنچے, کہتے ہیں جتنے پیسے لینے ہیں لے لو, یہ غلام مجھے دے دو. یہ ہے خوف. اور پتہ ہوگا عمر بن عبدالعزیز کس کے بیٹے ہیں؟ وہ اس بیٹی کے بیٹے ہیں جس کی ماں کہہ رہی تھی امزقیہ بالماء, دودھ میں پانی ڈال دو. کہا عمر نے منع کیا ہے, خلیفہ نے منع کیا ہے, میری ماں میں ایسا نہیں کر سکتی. کہا فإن عمر لا یرانا, عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہا, اور عمر بھی گزر رہے تھے. کہا فإن رب عمر یرانا, عمر تو واقعی نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اسی کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, 99 میں حکومت سنبھالی اور 101 میں فوت ہوئے. 2 سال کے عرصہ میں پوری کائنات میں عدل و انصاف قائم کر دیا تھا. تقوی, خوف الہی, خلوت میں اور جلوت میں جب انسان کو مل جائے تو وہ جنتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. متقی عزت والی امن والی جگہ میں ہوں گے, اور وہ کون سی عزت اور امن والی جگہ ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے. چوتھا جنت کا راستہ علم سیکھنا. علم کہتے ہیں معرفت کو, علم کہتے ہیں پہچان کو. اللہ کی معرفت اور محسن انسانیت کا تعارف, پہچان. اور علم کہتے ہیں ادراک کو, کہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہو جائے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے. 3 باتیں. اور آپ نے الاصول الثلاثہ یہاں پڑھی ہوگی, سنی ہوگی. 3 ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں قیامت کو کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. اللہ کے بارے میں علم رکھنا,
پیغمبر کے بارے میں معرفت اور دین کے بارے میں. اور یاد رکھنا سوال بھی یہاں کے قبر میں 3 ہی ہوتے ہیں. من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم. وہاں چوتھا سوال ہوگا ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج انسانیت ان 3 سوالوں کو چھوڑ کے چوتھے 5ویں 6ٹھے سوال کی تیاری کرتی نظر آتی ہے. کسی کو دیکھو نماز پڑھتا نہیں ہے وہ، اور کیا کر رہا ہے؟ پیسہ ہی جمع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھنا ما رصیدک فی الراجحی، آپ کا راجی میں بینک بیلنس کتنا تھا. یہ کوئی سوال ہونا؟ اور کچھ لوگ جو ہیں دنیا کی ڈگریوں میں دھت ہیں مقام لینے کے لیے، سٹیٹس بنانے کے لیے. یہ سوال تو ہوگا ہی نہیں ماں ڈگریوں کا تیری ڈگری کون سی ہے. سوال تو 3 ہیں. رب کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، معرفت حاصل کرنے کے لیے نکلتا تو ہر شخص ہے کسی نہ کسی کام سے، لیکن نکلنے میں فرق ہے. بادشاہ وقت بھی گھر سے نکلتا ہے، کارپٹ ہوں گے اس کے پاؤں کے نیچے، لیکن علم سیکھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے صحیح کہا نا، کیونکہ علم والوں کو تو اللہ نے پروں پہ چلانا ہے تو ان کو آہستہ ہی چلنا چاہیے، تواضع سے اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، کہیں نقصان نہ پروں کو ہو جائے. ان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، ان کے اندر گمنڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں سے بھی اللہ چنتے ہیں اور لوگوں سے بھی چناؤ ہوتا ہے. چنیدہ ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. کتنی باتیں میں نے بیان کر دی. ناراض تو نہیں ہوگے سارے ساتھی؟ میں ہوں طالب علم ہمیشہ سبق سناتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ قاری صاحب کے پاس بچہ سبق سنا رہا نا، وہ دائیں بائیں دیکھے تو وہ 2 رکوع چھوڑ جاتے ہیں. بتائیے میں نے کتنی باتیں بیان کی. میرے محترم عاقل بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، زندگی میں برکت دے. ناراض تو نہیں آپ نے کیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا؟ یہ حقیقت بات ہے. ڈاکٹر صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے. میں تو وہ اسٹپ نہیں کہتے ہیں جی، جب وہ اصل گاڑی نہ ملے تو پھر گزارا تو کرنا ہی ہوتا ہے. تو چلو ہمارا بھی نیکی میں نام لکھا جائے گا. میں نے بیان کیا تھا جنت کا راستہ سب سے پہلا توحید، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تیسرا کون بتائے گا؟ خوف خدا، اور چوتھا علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا، اور پانچواں استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا دین پہ اور سمجھنا اس سے بڑی عظمت کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. اللہ کو رب ماننے والے پھر اس پہ ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو خوف ہوگا. خوف کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ہیں ہی جنتی، یہ تو ہیں ہی جنتی. جنت میں بھی اگر خوف ہے تو پھر سکون کہاں ہوگا اور امن کہاں ہوگا؟ اور کیسے یہ جنت میں جائیں گے؟ جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل کیا انہوں نے، ثابت قدمی اختیار کی.